الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ ومولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملے، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس و پناہ میں عرض گزار ہوں، رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے۔ بتوفیق الہی عز و جل اہل خانہ نے بڑی محبت بھرے انداز سے محبوب کی ذکر کی محفل سجائی ہے، اور آپ غلاموں نے یہاں حاضر ہو کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفا ہے، جو عشق ہے، اس کا ثبوت دیا ہے۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہمارے لیے اس محفل کو باعث سعادت بنائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں تو عرض یہ ہے کہ یہ ابھی کچھ خلا نظر آ رہا ہے، اگر شفقت فرما کر ناراض نہ ہو، میں نے دیکھی اس لیے آگے سے ڈائز بھی ہٹوا دیا تھا تاکہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلام کر سکیں، تو اگر ناراض نہ ہو، قربتیں ہو جائیں گی، یہ جگہ ختم ہو جائے گی نہ کھلی تو تھوڑا محبت والا ماحول بن جائے گا، تھوڑی سی ہمت کر لیں، جب آ چکے ہیں محبت سے تو تھوڑا سا آگے ہو جائیں، جس کو اللہ توفیق دے وہ آگے ہو جائے، باقی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰن نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا جب دن آئے گا نا، اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کو جزا اور سزا کے معاملات سپرد کرے گا، فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالی مکھیوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ کن کو جہنم میں ڈالے گا؟ بات تعجب خیز ہے۔ تعجب اس وجہ سے ہے کہ عبادت کا حکم یا انسانوں کو ہے یا جنوں کو ہے۔ جب عبادت کا حکم صرف ان کو ہے تو حساب کتاب بھی انہی سے ہونا چاہیے۔
मक्खियाँ ना इबादत की मुकल्लफ हैं कि उनसे इबादत का हिसाब हो। जब मुकल्लफ नहीं हैं तो गुनाह का सिलसिला, नाफरमानी का सिलसिला उनमें है ही नहीं। अब सवाल फिर होता है कि फिर मक्खी और जहन्नम में क्यों जाए? तो मुफ्ती साहब ने फरमाया वजह यह है कि जहन्नमियों की अज़ियत को बढ़ाने के लिए मक्खियाँ उन पर मुसल्लत कर दी जाएंगी। आप इस बात को थोड़ा बखूबी समझें कि बाज़ औक़ात ना बंदे की कैफियत होती है कि बंदा नींद भी आई होती है और सोने का वक्त भी मौजूद होता है। अगर दिन के वक्त लाइट ना हो या मौसम इस किस्म का हो कि पंखा चलाने की हाजत ना हो, उस वक्त जब मक्खियाँ मुसल्लत हो जाएं तो बंदा अच्छी तरह समझ सकता है कि मक्खियों की अज़ियत क्या है। शिद्दत से भूख लगी हो, खाना सामने मौजूद हो, खाने पे बैठे हों, मक्खियाँ जब अपना चढ़ाव कर दें तो फिर बंदे को पता चलता है कि मक्खियों की अज़ियत क्या है कि वो खाने की लज्जत को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए अल्लाह ने जहन्नमियों की सज़ा बढ़ाने के लिए मक्खियाँ उन पर मुसल्लत कर दी। लेकिन मुफ्ती साहब का अगला जुमला बड़े कमाल का, फरमाते हैं कि मक्खियों की ही एक किस्म ऐसी भी होगी जो सीधी जन्नत के अंदर चली जाएगी। अभी कई खामोश हैं कि सुभान अल्लाह जायज़ है या नहीं, अगली बात पर समझ में आ जाएगा। अब ज़हन में फिर सवाल उभरा, वो सवाल ये उभरा कि यार मक्खी ये भी थी। मैं कुछ इशारा देने लगा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए, कहीं पहुँचाने लगा हूँ। मक्खी ये भी थी, मक्खी ये भी थी, मक्खी होने में दोनों बराबर हैं। बात यह है कि शऊर इधर भी कोई नहीं है क्योंकि मक्खी है, शऊर इधर भी कोई नहीं है कि मक्खी है। बात यह है कि इबादत का सिलसिला इधर भी कोई नहीं, मक्खी है। इबादत का सिलसिला इधर भी कोई नहीं, मक्खी है। ज़हन ने सोचा यार मक्खी होने में तो दोनों बराबर हैं। मैं कुछ कह गया हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए। बाज़ औक़ात ये एक लॉजिक हमें दी जाती है, यार इधर भी तो खैर वही तरह हैं, इधर भी तो वही तरह हैं, ये इधर ख़ास क्यों? मैंने कहा ये तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, शऊर रखते हैं, इनमें तो फ़र्क अकल भी मानती है। मक्खी इधर भी है, मक्खी इधर भी है, क्या वजह? एक मक्खी जहन्नम में, एक मक्खी जन्नत के अंदर। मुफ्ती साहब ने जवाब दिया तुम मक्खी को देख रहे हो, मक्खी की अदाओं को नहीं देख रहे। फरमाया तुम मक्खी को देख रहे हो लेकिन मक्खी के अंदाज को नहीं देख रहे। हमने अर्ज़ की हुजूर अंदाज क्या है? फरमाया अंदाज ये है, एक जब भी चुनाव करती है गंद का करती है, दूसरी छत्ते से लेकर फूल तक जाती है, फूल से छत्ते तक आती है, करती कुछ और नहीं है, वो जिक्र मुस्तफ़ा करके नबी पर दुरूद भेजती है। फरमाया मक्खी को ना देखो, मक्खी की अदाओं को, मक्खी की वफाओं को देखो, तुम अदा पर फिदा होने। फरमाया मक्खी तो है लेकिन जब भी निकलती है, मैंने कहा छत्ता उसका घर है, छत्ता उसका घर है, फूल उसकी जिंदगी की रौनक है। घर से रौनक की तरफ निकले, मैं और आसान कर देता हूँ, छत्ता उसका घर है, फूल उसका पेशा है। घर से जब काम पे निकलती है तब भी नबी पर दुरूद पढ़ती है, जब काम से वापस आती है तब भी दुरूद पढ़ती है। मैंने कहा मक्खी ने बताया है जब काम पे जाओ तब भी दुरूद पढ़ो, वापस आओ तब भी दुरूद पढ़ो। फिर सिला क्या मिलेगा? फरमाया सिला ये मिलेगा तुम नबी से वफा करोगे, फिर महबूब की बरकत से जन्नत मिल जाएगी। मैंने कहा यार मक्खी दुरूद पढ़े, मक्खी दुरूद पढ़े, उसे जन्नत मिल सकती है, तो महबूब का गुलाम पढ़े तो इसे क्यों नहीं? मैंने कहा मक्खियां बराबर थी, जिन्स बराबर थी,
ذات برابر تھی، آنکھیں دونوں کی تھیں، پر دونوں کے وہی تھے، ٹانگیں دونوں کی وہی تھیں، لیکن فرق یہ تھا ایک نبی کے وفا میں زندگی گزارتی تھی۔ میں نے کہا پتہ چلا صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بھی ویسا ہے، یہ بھی ویسا ہے، یہ بھی ایسے کرتا ہے، یہ بھی ایسے کرتا ہے، یہ بھی یوں ہی زندگی گزارتا ہے، یہ بھی۔ میں نے کہا نہ اداؤں کو دیکھو، یہ نبی کو یاد کتنا کرتا ہے، یہ نبی کو یاد کتنا کرتا ہے۔ پھر مفتی صاحب نے ایک اور مسئلہ حل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو محبوب کو شان دی نا، جو عزت عطا فرمائی، جو عظمت عطا فرمائی، ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے اس شان کو بیان بھی کرے، اس شان کو سنی بھی صحیح، اس شان کو سمجھے بھی صحیح۔ لفظ غور کرنے والے، بیان بھی کرے، ساتھ ساتھ سنی بھی صحیح، سمجھے بھی صحیح۔ وجہ کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے جب تک مومن یہ کام نہیں کرتا وہ سر اٹھا کر زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہاں عقل پھر سوال کرتی ہے، کیونکہ ہم نے سبق سیکھنا ہے نا، کیا وجہ ہے یار کہ وہ سر اٹھا کر نہیں جی سکتا کہ جب نبی کی شان بولے نہیں، سنے نہیں، سمجھے نہیں؟ یہ کیسے؟ زندگی کا تعلق کچھ اور ہے، یہ شان کچھ اور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں تھوڑا کھول دیتا ہوں اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کسی بزم میں بیٹھے ہوں، کوئی وسعت ہو بزم کے اندر، اس میں یہودی بھی بیٹھا ہو، عیسائی بھی بیٹھا ہو۔ میری بات توجہ سے سننی ہے اب یہاں پر۔ یہودی جو ہے نا، یہودی وہ کھڑا ہو کر کہ او مسلمان، تمہارے قرآن میں میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال تھا کہ ہاتھ بغل میں دیتے تھے، باہر نکالتے تھے تو وہ نورانی ہوتا تھا۔ سمجھ میں آئی؟ پھر یہودی کہ مسلمان توجہ کر، تمہارے قرآن نے یہ بھی میرے نبی کی شان بیان کی کہ ان کی ایک چھڑی تھی، ایک لاٹھی تھی، لیکن کمال اتنا تھا وہ لاٹھی اژدہا بنتی تھی تو کئیوں کو نگل جاتی تھی۔ اب وہ یہودی کہے او مسلمان، تمہارے قرآن میں میرے نبی کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پتھر پر مارا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ادھر سے ابھی بات جاری ہو تو عیسائی کھڑا ہو جائے، ہو گیا او مسلمان، تمہارے قرآن نے میرے نبی کی شان یہ بیان کی ہے کہ میرے نبی مٹی کی مورتیں بنا کر پھونکے مارتے تھے۔ میرے لفظوں پر غور ضرور کرنا ہے کہ ہیئت الطیر ہے، ہیئت الطیر ہے، پرندہ نہیں بنایا، مورت بنائی۔ مورت آسان ترجمہ کیا یار، مورت زمین ہے نا، پرانی بولی آپ کی لے کر آیا، فرمایا مورت بنائی، پھونکا مارا، اڑ گیا۔ تمہارے قرآن میں میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرا نبی اندھوں پر، جو مادر ذات اندھے تھے، ہاتھ پھیرتا تھا، آنکھیں۔ تمہارے قرآن میں میرے نبی کی شان یہ ہے ہاتھ پھیرتا تھا، کوڑی کے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تمہارے قرآن میں میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو وہ بھی نبی بتاتا ہے، جو چھپاتے ہو وہ بھی بتاتا ہے۔ اب اس دوران توجہ والی بات اب ہے، یہ کلام کرنے کے بعد اب مسلمان کیا کرے؟ اگر زندگی یوں گزری ہو کہ ساری زندگی ڈر لگا ہو یا نبی کو نورانی کہہ دیا تو کہیں شرک نہ ہو جائے، میں کہیں چھوڑ کر آنے جا رہا ہوں، کہیں مقام پر لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا ساری زندگی جو اس بات پر گزر گئی، یار نبی کی لاٹھی کی اتنی کمال مان لیا، اتنی طاقت مان لی، کہیں رب کے ساتھ مل نہ جائے۔ ساری زندگی جو یہ اس بات پر گزری، یار نبی کے پاس قوم آئے مانگے نبی دے، یہ نبی نے دیا تو کہیں شرک نہ ہو جائے۔ ساری زندگی جو اسی فکر کے اندر گزری، یار نبی پھونکوں میں، نبی کی پھونکوں میں اثر، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ساری زندگی اس بات پر گزری ہو، وہاں یہودی کو، عیسائی کو جواب نہیں دے سکتا۔ یہودی اور عیسائی کا بوتھا وہی بند کر سکتا ہے جس نے احمد رضا کے در کے ٹکڑے کھائے ہوں، اور وہ کہے گا اے یہودی بے شک میں نے مانا موسیٰ کلیم اللہ کی شان ہے، بے شک میں نے مانا عیسیٰ روح اللہ کا کمال ہے، لیکن میں نے مانا کمال ملا تو صدقہ مصطفیٰ کا ملا۔ میں منکر نہیں ہوں، منکر تم ہوگے، میں مانتا ہوں، کیوں؟ میرا نبی گھٹانے نہیں آیا، میرا نبی تو بڑھانے آیا۔ ہم کہیں گے تو یہاں تک محدود ہے،
تو یہاں تک ہے ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی کمال دیا، ہم تو مانتے ہیں نوح نجی اللہ کو بھی کمال ملا، ہم تو مانتے ہیں ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر بلند کیا، وہ جنت میں اب بھی زندہ ہے، ہم تو یہ بھی مانتے ہیں داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتا پگھل کر موم بن جاتا۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے ہم منکر نہیں، بات ہے نا، ہم منکر، ہم ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا ماننے والا مانتا ہے، اب میں تھوڑا کھول دوں اگر، کیونکہ یہودی کا بت بن ہم ہی کر سکتے ہیں، عیسائی کو جواب ہم ہی دے سکتے ہیں، کیوں؟ جن کی زندگی ساری اس لیے گزری ہے کہ نبی کی عزت کی بات کرنی ہے، نبی کی شان کی بات کرنی ہے۔ دیکھیں نا، ابتدا میں چلتا ہوں آدم علیہ السلام کی طرف، زندگی کے بڑے کمال، لیکن ایک کمال پتہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اللہ نے فرمایا فرشتوں آدم کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آسان گفتگو ہے، سمجھ تو سب کو آ رہی ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، منکر کون تھا؟ ابلیس۔ نبی کی تعظیم کا پہلا منکر کون؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، نبی کی تعظیم کی بات تھی نا۔ یہاں امام فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، تفسیر کبیر کے اندر آپ فرماتے ہیں سجدہ ہوا، لیکن یہ غور کرو سجدہ ہوا کس کو؟ ہم سارے کہتے ہیں سجدہ ہوا ہے، لیکن عبادت والا نہیں تھا، تعظیم والا تھا۔ تعظیم کن کی تھی؟ آدم علیہ السلام کی، یہی ہے۔ لیکن امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تم ظاہر کو دیکھ رہے تھے، میں تمہیں کچھ اور بتاتا ہوں۔ ہم نے عرض کی حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد فی جبہۃ آدم، فرمایا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں ظاہر میں سجدہ ان کو تھا، لیکن جو نور محمدی جبین آدم میں چمک رہا تھا اس کی تعظیم کے لیے سجدہ تھا۔ فرمایا لے اجلے، وجہ کیا تھی؟ تعظیم وجہ کس کی تھی؟ میں نے کہا نبی کا نور ابھی دنیا میں نہیں آیا، جبین آدم میں ہو، فرشتے تب تعظیم کرتے ہیں، جب آ جائے تو پھر کتنی تعظیم ہوگی۔ میں نے کہا کمال ہے، بالکل سجدہ فرشتوں نے کیا، کمال ہے، سجدہ کیا ہے، میں منکر نہیں ہوں کیونکہ میں ماننے والا ہوں، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ کیا کس سے ہے؟ میں نے کہا یہ امام فخر الدین رازی بریلوی تو نہیں نہ تھے؟ کیا خیال ہے؟ بریلوی تو نہیں نہ تھے کہ جو انہوں نے بات، یہ امام تھے، اپنے دور کے مجدد تھے، یہ کہتے ہیں نور محمدی۔ میں نے کہا نور تھا تو چمک رہا تھا، کیا خیال ہے؟ اور بھائی دیکھیں نا، لائٹ ہے تو روشنی دے رہی ہے، میں کہوں لائٹ کوئی نہیں ہے روشنی ہے تو کہیں گے پھر روشنی کس بات کی؟ یار دن روشن ہو، ہم کہیں سورج کوئی نہیں نکلا، دن روشن ہے لیکن سورج، تو کوئی یہ کہے گا کوئی تمہارے جیسا اور بھی کوئی دیکھا ہے؟ میں کچھ اشارہ دے گا ہوں، کوئی اور بھی دیکھا یا اکیلے تم ہی فیوز اڑی ہوئی ہیں؟ اگر سورج ہے نہیں روشنی کیسے؟ میں نے کہا جو نور جس کی تعظیم تھی تو نور تھا تب تھی، پتہ چلا نور مصطفیٰ کا عقیدہ کوئی من گھڑت نہیں ہے، شروع سے چل رہا ہے۔ اچھا میں اس مسئلے کو اور بیان کر دیتا ہوں، تھوڑا آسان کرتے، یہ بتائیں جو سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا یہ کیا روز ہوتا تھا؟ میرے ساتھ رہے نا تاکہ سبق سمجھ میں آئے، کیا روز ہوتا تھا؟ اچھا کیا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن؟ نہیں۔ کیا ہفتے میں ایک دفعہ؟ اچھا مہینے میں؟ سال میں؟ نہیں، بلکہ کیا تھا؟ صرف ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اللہ نے شرف دیا آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے تعظیم کی، خدمت کی، لیکن تو میں کمال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام بتا دوں، جہاں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، کئی سبحان اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ خرچہ نہ ہو جائے،
اس پر ٹیکس کوئی نہیں ہے، ہفتے کے بعد نہیں، مہینے کے بعد نہیں، کب ہے؟ میں نے کہا ابھی ذرا قرآن پڑھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں نے کہا تعظیم آدم علیہ السلام کی تھی لیکن سجدہ ہوا پوری زندگی میں ایک دفعہ۔ کمال مصطفیٰ یہ ہے، رب فرماتا ہے پیارے تیری شان ایسی ہے فرشتے ہر وقت تجھ پر درود بھیج کر تیری تعظیم کر رہے ہیں۔ یصلون ہے، پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، سجدہ صرف کیا تھا فرشتوں نے، سجدہ کنہوں نے کیا تھا؟ صرف، لیکن محبوب پر درود میرا رب بھیج رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا شان آدم علیہ السلام کی، میں کہہ رہا ہوں مٹانے نہیں آیا کیونکہ میرے محبوب تو بڑھانے آئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ادھر دیکھا نا تو کچھ ادھر بھی دیکھو نا، لیکن نظر کس کو آئے گا؟ کیونکہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو نظر آئے کیا دیکھیں۔ یہ کمال ہے۔ تھوڑا ایک اور چیز کو لے لیتے ہیں، آدم علیہ السلام کا پتہ ہے کمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت کا پس منظر آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی مولا زمین پر انسان آئے گا، ہم زیادہ عزت والے ہیں شرف والے ہیں کیونکہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کمال ہمارا زیادہ۔ لیکن رب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں۔ اب رب نے پتہ دلیل کیا دی کہ بتایا کہ انسان تم سے کیسا اونچا، دلیل کیا دی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، اسماء کلہا، اسماء کلہا، سارے کی ساری چیزوں کے نام دے دیے۔ پھر فرشتوں پر کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تم کہتے ہو ہم جو افضل اعلیٰ ہیں، میرا نقطہ سمجھنا ہے، تم جو کہتے ہو افضل اور اعلیٰ ہیں، اگر افضل ہو تو علم ان کا ہے؟ پتہ چلا رب بتا رہا ہے کہ افضل وہ ہوتا ہے جس کا علم افضل ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے پاس تھا، توجہ والی شان بن گئی، فرشتوں سے علم زیادہ، کتنا؟ کائنات کی ہر چیز کا علم دے دیا، کمال بہت زیادہ مل گیا، بہت زیادہ مل گیا، بڑی شان مل گئی۔ لیکن جب میں نے غور کیا معراج کی رات، جب میں نے تفکر کیا معراج کی رات کہ آدم علیہ السلام کو اتنا زیادہ علم، ہر چیز کا علم دیا گیا، لیکن معراج کی رات دیکھا میرے مصطفیٰ آگے تھے آدم علیہ السلام پیچھے تھے۔ میری عقل نے جھنجھوڑ کر کہا او سمجھ او جاگ، کائنات کا اصول یہ ہے ہمیشہ مقتدیوں سے علم امام کا زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ مقتدیوں سے امام کی شان بڑی ہوتی ہے۔ جب تم اپنا امام وہ چنتے ہو جس کا علم مقتدیوں سے زیادہ ہے، تو جس کو امام میرے رب نے بنا دیا ہے۔ میں نے کہا اگر مقتدی کا علم اتنا ہے الاسماء کلہا، میں نے کہا ماننے پر آؤ تو علم کلی مقتدی کا مان لو، ماننے پر آؤ مقتدی کا مان لو۔ تو میں نے کہا پھر امام تو امام ہے۔ اور امام بصیری نے پتہ کیا فرمایا؟ ان من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ امام بصیری فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت کتنی زیادہ ہے؟ فرمایا سخاوت کا ایک ٹکڑا پوری دنیا ہے۔ دیکھیں نا یہاں جوبن سے سبحان اللہ بندی تھی، حضور آپ اتنے سخی ہیں، پوری دنیا ودرتا ساری بہاریں، آپ کی سخاوت کا ایک ٹکڑا۔ علم کتنا ہے؟ فرمایا لوح و محفوظ کا سارا علم آپ کے آگے ایک ٹکڑا۔ اور ملا علی قاری پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ان علومہ تتنوع الی الکلیات والجزیات۔ فرماتے ہیں حضور کا علم کتنا ہے؟ فرمایا کلیات کو بھی ہے، ہر جزی ہر قسم کو بھی ہے۔ آپ کہیں گے کلی جزی کیا ہے؟ میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک جو مائک ہے نا، مائک کا نام جیسے لیا تو مائک کی سارے قسمیں صرف ذہن میں آ گئیں کہ مائک کیا ہے، پتہ چل گیا مائک کا تعارف۔ لیکن ایک یہ ہے کہ پوری کائنات میں مائک کی تعداد کتنی؟
نہیں سمجھے یار؟ مائک کی قسمیں کتنی، مائک بنتا کس چیز کے ساتھ ہے، بنایا کس چیز کے ساتھ ہے، یہ ذہن میں آیا؟ یہ ذہن میں آیا؟ نہیں آیا۔ لیکن فرمایا میرے محبوب ہیں، میرے محبوب ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا، اس کو بنایا کس سے گیا ہے، کس وجہ سے بنایا گیا ہے، کائنات میں گنتی کتنی ہے۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد فرمایا یکون سطر من سطور علم ہی، فرمایا اتنے کچھ کے بعد یہ میرے محبوب کا علم جتنا ہے صرف اس کی ایک لائن بنتی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا وَنَهْرًا مِن بُحُورِ عِلْمِهِ، فرمایا ساری کائنات کا علم، لوح و محفوظ کا علم، ہر جزئی کا علم، لیکن یہ سارا کچھ میرے نبی کے آگے کیا ہے؟ جیسے سمندر کے آگے ایک نہر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اچھا یہاں کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب حیات تھے، ذہن آ سکتا ہے جب کیا تھے، ہمارے سامنے موجود تھے، جب اپنی زندگی کے اندر ظاہری طور پر موجود تھے تب تھا، اب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا میں نہیں جواب دیتا۔ امام ابن الحاج المدخل کے اندر نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اب تم محبوب کی ذات کو سمجھو، یہ بڑا علاج ہے کئیوں کے لیے، ڈوز ہے بڑی پیاری۔ فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتی باحوالہم ونیاتہم وخواترہم۔ عربی نہیں سمجھ میں آئی، اردو سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں او نادانو، نبی کی موت و حیات میں فرق کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھنے والی، میں نے نہیں کہا، امام ہے، میں نے اس لیے عربی کی عبارت پڑھی ہے، محدث ہیں اپنے وقت کے، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں۔ ہم نے کہا کس بات میں؟ فرمایا جیسے ظاہری حیات میں ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے تھے حضور اب بھی کرتے ہیں، فی مشاہدتہ لامتہ، اپنی امت کا مشاہدہ کرتے تھے آنکھوں سے۔ تو جو مشاہدہ کرتا ہے وہ حاضر اور ناظر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا؟ تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ فرماتا مشاہدہ کرتے ہیں اب بھی، کیونکہ فرق نہیں ہے موت و حیات میں۔ میں نے کہا تمہاری مانوں یا امام کی مانوں؟ فرماتے ہیں معرفتی باحوالہم، فرمایا صرف حضور دیکھتے نہیں، امتیوں کے حالات سے باخبر بھی ہیں۔ وہ امتیوں کے حالات سے کیا ہیں؟ باخبر بھی ہیں، اور جو امتی مانگے وہ عطا بھی کرتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو ہاں کرے دل سے۔ میں نے کہا ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے نا۔ پھر اگلی بات بڑی پیاری ہے، فرمایا ایک تو حالات سے باخبر ہے نا، حالات سے باخبر ہیں، اگلی بات بھی ہے، فرمایا ونیاتہم وخواترہم، فرمایا صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے۔ کمال یہ بھی بڑا تھا، کمال یہ بھی بڑھتا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھنا۔ فرمایا صرف یہ نہیں کرتے بلکہ کیا؟ فرمایا امتی کی جو نیت ہے نبی اس کو بھی جانتے ہیں، جو نیت ہے نبی اس کو بھی جانتے ہیں، دل کی خبروں کو بھی نبی، تو دل پر نگاہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ بریلی کے تاجدار کی بات کر لوں، اب فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ فرمایا جیسے اس وقت دیکھتے تھے امتیوں کی نیتوں کو بھی، ویسے آج بھی باخبر ہیں۔ میں نے کہا یہ عقیدہ جس کا ہے وہی یہودی کو جواب دے سکتا ہے۔ وہ کہے گا ناداں میرا مصطفیٰ سے رشتہ ایسا ہے، تم کل کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں آج بھی نبی میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، نبی میرے باطن کو بھی جانتا ہے۔ بلکہ فرمایا وخاطرہم، دل میں کبھی کھٹکا گزرے میرا نبی تو وہ بھی جانتا ہے۔ تو دیکھیں نا یہودی کو یہ جواب کون دے گا؟ میرے سبق کو پھر سمجھے، میں نے کہا تھا نبی کی شان سمجھنا ضروری، کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہودی کا بتھا بند کرنا ہے، ہم نے عیسائی کو لگام ڈالنی ہے۔ آج یہودی سر پر چڑھائی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے نبی کی شان بڑھانے کی وجہ کہا اتنا تھا، اتنا تھا، یہاں تک تھا، وہاں تک تھا۔ میں نے کہا جب تو کلمہ پڑھ کر کہے گا یہاں تک تھا تو منکر کیسے مانے گا؟ لیکن مل جائے نا وہ بریلوی کو،
اور اسے پوچھے تمہارا نبی کیسا تھا تو یہ کہے گا میں بتاؤں نبی کیسا تھا، میرے نبی تو آنکھیں بڑی غزال تھی۔ تمہیں پتا ہے میرا نبی کیسا تھا؟ وہ مذاق کا کاجل پہنتے تھے۔ یہ کہے گا میں بتاؤں نبی کیسے تھے، ان کا چہرہ والضحیٰ کا مکھڑا تھا۔ یہ کہے گا میں بتاؤں میرے محبوب کیسے تھے، وہ واللیل کے زلف عنبری رکھتے تھے۔ یہ کہے گا میں قصیدے سناؤں میرے مصطفیٰ کے، علم نشرح کا سینہ رکھتے تھے۔ مجھ سے تعارف پوچھتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے تھے، وہ ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ رکھتے تھے۔ تم پوچھتے ہو میرے مصطفیٰ کیسے تھے، جن خاک کے ذروں پر قدم رکھتے تھے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر قرآن قسمیں کھاتا ہے۔ ہم کہیں گے بالکل قرآن نے شان بیان کی موسیٰ علیہ السلام کی۔ ناداں اگر یہ تو دیکھتا ہے کہ ان کا ایک ہاتھ نور والا تھا، رب نے فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور، اور پیارے میں نے تیرے پیکر کو نور والا بنا دیا ہے۔ لیکن جس نے ساری زندگی یہ تولا ہو یار نور ہے یا نہیں ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ یہودی نے اعتراض کر جو دیا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ہاتھ چمکتا تھا، نور بن جاتا تھا، میں نے کہا جواب وہی دے گا جو نور والا مانتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ میرا ہی سچا عقیدہ ہے جو ہر ایک کے دروازے بند کر سکتا ہے۔ یہ کہے گا تم ایک ہاتھ کی بات کرتے ہو، تم ایک ہاتھ کی بات۔ وہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے نا دو صحابی، میں اشارہ سے رکھ دوں گا، جب جدا ہونے لگے نا، اندھیری رات تھی، اندھیری رات تھی، بنے گا کیا، بنے گا کیا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کیا تھی؟ ایک چھڑی تھی۔ وہاں صرف میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہاتھ لگا، صرف کیا لگا؟ ہاتھ لگا۔ صحابی جب جدا ہوئے نا وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں ہم دو تھے، ایک ہی چھڑی کی روشنی سے، ایک ہی چھڑی کی روشنی سے ہم چلتے رہے، وقت جدائی آ گیا، کریں کیا؟ عصا ایک ہے، نبی کا نہیں، میں شاید نہیں سمجھا سکا یار، نبی کا نہیں، نبی کے صحابی کا ہے، چھڑی ایک ہے، راستے دو ہیں، کریں کیا؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، نسبت والے جو ہیں یار تبرک کو ماننے والے ہیں، منکر نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نسبتیں اثر رکھتی ہیں، ہم تبرکات کے منکر نہیں ہیں۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے کہ پتہ نہیں یہ تو ڈنڈا ہے، یہ کیا کرے گا؟ میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس چھڑی سے چھڑی ملائیں گے، دوسری بھی نور والی بن جائے گی۔ میں نے کہا میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی برکت یہ ہے، اور نبی کے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، حضور جس عصا سے ہاتھ لگا دیں وہ روشن نہیں ہوتا، روشن کرتا بھی ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نا، یہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، یہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ علی پچھلے والے ستے ہوئے ان کو ہی نہیں بول رہے یار، میں تو بڑی آسان کر کے نبی کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں نے کہا یہ جواب کون دے گا؟ اسی نے دینا ہے جس نے ساری زندگی یہ ترانے گائے ہوں، جو نبی کا نام سن کر، نبی کے نور کی بات سن کر اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو، جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہو، قرار مل جاتا ہو، چین آ جاتا ہو، سکون مل جاتا ہو، جو جوبن پر آ جاتا ہو، جو فصل بہار کی طرح بہار لے کر آ جاتا ہو، وہی جواب دے سکتا ہے، تولنے والا کبھی جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ ایسے تولنے والوں کے لیے نا ایک اور ہے، بڑی آسان سی آیت ہے، اور یہ آئی ڈوز کی صورت میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، رب نے جو تم پر انعام کیا اس کو گننا چاہو، جو اپنی عنایتیں کی وہ اگر گننا چاہو، لا تحصوها، تم گن، بڑی توجہ والی بات،
ذہن میں آتا ہے کہ ان تعدو جو ہے اگر تم گننا چاہو، کیا خطاب انبیاء سے ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہیں اتنا دے دیا تم نہیں گن سکتے؟ جواب ملے گا نہیں، میرے ساتھ رہنا ہے، بڑی کام کی بات ہے۔ اچھا کیا یہ خطاب فرشتوں سے ہے کہ تمہیں اتنا دے دیا ہے کہ تم نہیں گن سکتے؟ جواب ملے گا۔ پھر کن سے ہے؟ یہ خطاب آپ سے ہے، مجھ سے ہے۔ توجہ والی بات، خطاب کن سے ہے؟ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے۔ اللہ ہمیں فرماتا آتا ہے تمہیں اتنا دیا، توجہ والی بات، تمہیں اتنا دے دیا، لا تحصوہا، تم اس کو گن، تمہیں اتنا دے دیا۔ میں نے جا کہا ہمارے جیسے بندوں کو، ہمارے جیسے بندوں کو رب نے دے کر بتایا، اور نادا تو تولتا ہے، نبی کو اتنا ملا، نبی کو اتنا ملا، نبی کو یہاں تک ملا۔ میں رب تو یہ اعلان کرتا ہوں محبوب کا صدقہ تجھے اتنا دے دیا ہے تو نہیں گن سکتا۔ میں نے کہا جن کے قدموں کی خیرات ساری زندگی نہیں گنی جا سکتی، ان کی شان کیسے گنی جائے گی؟ میں محبت والی بات اور کر دیتا ہوں یار، جن کا لنگر نہیں گنا جا سکتا ان کا کرم کیسے گنا جائے گا؟ رب تو کہہ رہے تجھے اتنا دے دیا، تجھے، ہمارے جیسے نکھٹو کو اتنا دے دیا، فرمایا ساری زندگی لگے رہو گن نہیں سکتے۔ میں نے کہا ہمارا نہیں گنا جا سکتا تو محبوب ہے۔ سمجھ میں آئی ہے نا بات؟ یہ میں نے کہا نا کہ وہی کرے گا بیان جس کے سینے چوڑے ہوں گے نبی کی یاد میں۔ اچھا ایک اور بات لے لیتے ہیں ایک اور انداز سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں کیا کہا گیا کہ دیکھیں نا ید بیضا تھا، اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ اچھا جی ان کے پاس چھڑی تھی، جواب اس کا بھی ہو گیا، میں نے دے دیا، آپ تو ناراض ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا نبی تو نبی، نبی کے صحابہ، اور نبی کے ہاتھ تو ہاتھ ہے، جس سے ہاتھ لگ جائے میں تو وہاں کر چھوڑ کر آیا ہوں، میرا سبق بلانا نہیں ہے۔ ابھی تیسری بات، بالکل موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے کہ آپ کو اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر پر مارو، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، فوری 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ معجزہ ہے، کمال ہے، شان ہے، بہت ہے، لیکن عقل ایک بات کہتی ہے، وہ کہتی ہے یار تھوڑا سا غور تو کرو، تھوڑا گہرائی میں جاؤ۔ کیسے جاؤ؟ فرمایا پتھروں سے پانی نکلنا کمال بالکل ہے کیونکہ عصا سے نکلا ہے، لیکن پتھروں سے پانی نکلتا تو زمانہ دیکھتا ہے۔ میں کھول دیتا ہوں، چشمے کس سے نکلتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا، پتھروں سے نکلتے ہیں، چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں، پھوٹتا ہے۔ اور آسان کرتا ہوں، بورنگ کرواتے ہیں، اوپر جو کچی مٹی ہوتی ہے پانی اس سے کبھی نکلتا ہے جب پتھریلی شروع ہوتی ہے؟ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ کچی مٹی ہے، پانی کچا ہے۔ جی پکا پانی کب آئے گا؟ جب زمین پکی آئے گی تب پانی پکا ہوگا۔ میں نے کہا ہوش سنبھالا تو زمانے نے یہی بتایا، آنکھوں سے یہی دیکھا، لوگوں سے یہی سنا ہے، عقل نے جواب یہی دیا کہ پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ معجزہ ضرور ہے لیکن عقل پھر بھی کہتی ہے کہ یار پتھروں سے تو نکلتا رہتا ہے، لیکن کائنات کے اندر نہ دیکھا نہ دیکھے گا، نہ سنا نہ سنے گا، نہ دل میں خیال کھٹکا، نہ کبھی کھٹکے گا کہ کبھی انگلیوں سے بھی نکلا ہے۔ میں نے کہا معجزہ ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن پتھروں سے نکلا، یہ عقل مانتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے، حدیبیہ کے مقام پر چلو، حضرت جابر بن عبداللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ کہ ہمیں بتائیے نبی کی شان کیا ہے۔ فرماتے ہیں شان بتاتا ہوں، محبوب سفر میں تھے، لشکر بڑا تھا، پانی ختم ہو گیا، توجہ والی بات ہے، صحابہ آ گئے، حضور پانی ختم، پانی ختم ہے، پیاس کی شدت ہے، جانور بھی پیاسے ہیں۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا، میرے صحابہ، رب نے جو قرآن میں فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاؤ، مجبور اس کے آگے دعا کریں تو وہ سنتا ہے، کیوں نہیں ادھر مانگتے؟ یہ آیت میں اگر جانتا ہوں حضور جانتے تھے۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ رب نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ جب دعائیں مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں، جاؤ دعا مانگے۔ بات سمجھے گا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ رب نے جو فرمایا ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں فوری قبول کروں گا۔
महबूब ने ये भी नहीं फरमाया कि मेरे गुलामों, रब ने कुरान में फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, रब की बारगाह में कभी सब्र से मदद हासिल करो, कभी नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़कर दुआ मांगो। हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया मेरे साहबा अल्लाह तो शह रग से करीब तारा है, इधर क्यों आए। मैंने बड़ा खोला है, अल्लाह करे समझ में आए। मैंने कहा जो आज 15वीं सदी के बंदे को आयतें याद हैं, तो जिनके सीने पर कुरान उतरा उन्हें कोई नहीं याद थी। जो आज मुझे कहता है कुरान पढ़ लो, मैंने कहा नादा तूने किसी से पढ़ा है और जिनके सदके मिला है। मैं तेरी बात करूं या जिनके सदके मिला है उनकी बात करूं। हुजूर ने ये नहीं कहा, फरमाया बिल्कुल गुलामों आओ, जो पानी है कतरा कतरा इकट्ठा कर लो। पानी इकट्ठा हो गया, मेरे महबूब ने, मैं इख्तिसारन अर्ज करता हूँ, मेरे महबूब ने हाथ रखा, क्या रखा, फजअलल माउ यफूरु बैन इस्बअही, हाथ रखने की देर से फौरन पानी के चश्मे जारी हो गए। और एक रिवायत के अंदर है कि यंबु बैन इस्बअही, इसका मतलब होता है कि फूटना। कभी चश्मा देखो, एक है पानी जारी होना, ये और है, लेकिन मजा ये होता है जब बंदा आंखों से फूटता देखे। फरमाया उंगलियों से पानी फूट रहा था, क्योंकि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। मैंने कहा बिल्कुल कमाल था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कि पत्थर पे असा मारा, पानी के चश्मे जारी हो गए, ये कमाल है। लेकिन पत्थरों से जमाना देखता है, उंगलियों से नबी के सहाबा ने देखा है। या रसूल यहाँ एक बात और करता चलूँ, साहबी का अकीदा भी देता चलूँ। साहबी से पूछा कि नबी की शान तोल कर बयान करनी चाहिए या दिल खोल कर। मैं आपको बताने लगा हूँ ना, मेरा वक्त मुझे इशारा दे दिया ख़त्म है, जबकि अभी आधा रहता है। तार जो छिड़ी है लेकिन पता ही नहीं चला, वक्त गया गुजर गया है। बात क्या करे, पाँव में बेड़ियाँ है, स्पीड 140 का हुक्म होता है। अल्लाह ही बरकत डालने वाला है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि साहबी का अकीदा देखें। साहबी से पूछा कि आपने पानी तो पिया, आप कहते हैं कि पानी पिया, जानवरों के दिया, 2 थे 3 थे 4 थे, कितने थे। अब अकल कहती जवाब ये बताना चाहिए था, हम इतने थे। अल्लाह करे समझ में आ जाए, जवाब ये देना चाहिए। ये नहीं अगर पूछा जाए महफिल कहाँ हुई जी, पिंडाल में, वहाँ कितने थे, तो जवाब इतना देना चाहिए, इतने थे। लेकिन साहबी ने जवाब ये नहीं दिया, क्योंकि इतने थे ये बन जाता तोल। समझ में आई है। लेकिन साहबी ने खोल दिए, साहबी ने हमारे दिल खोल दिए। फरमाया ये ना पूछो कितने थे, ये ना पूछो कितने थे, लौ कुन्ना मिअता अल्फिन लकफाना। फरमाया तुम पूछते हो कितने हो, हम 1 लाख भी होते तो वो पानी किफायत कर जाता। साहबी ने बाद में बताया हम कितने थे। सही बात है, ये बाद में बताई, तादाद बताई है, बाद में बताया। क्यों? इसलिए साहबी बताना चाह रहे थे कल कोई नौकरी का दावा करने वाला आ सकता है। समझ आई है। लेकिन नौकर होता है खुद गर्ज, क्योंकि वो कहता है तनख्वाह मिलेगी तो ये मेरा आका है। अल्लाह करे मैं समझा पाऊँ। वो कहता है तनख्वाह मिलेगी तो मेरा आका है, 8, 10, 12 घंटे का मेरा आका है, उसके बाद ये कौन, मैं क्यों, नौकरी ख़त्म। 8, 10 साल 15, 16 साल सर्विस है तो मेरा आका है, नौकरी ख़त्म। मैंने कहा नौकर होता है खुद गर्ज, नौकर होता है मतलबी, लेकिन गुलामों की गर्जें नहीं होती, गुलामों के मतलब नहीं होते, गुलाम तनख्वाह के लिए नहीं होते। मैंने कहा गुलाम का अपना माल भी कोई नहीं होता। कहता है फिर क्या? मैंने कहा गुलाम बिक कर आता है, फिर जनाजा उठा करता है। इसलिए हम नबी के भी गुलाम हैं, नबी के सहाबा की भी गुलाम हैं, क्योंकि हमने गर्ज नहीं लेनी, मतलब नहीं लेना। इसलिए वक्त के दामन के अंदर ये उधार रह गया कि अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का छेड़ना था, अभी इदरीस अलैहिस्सलाम का छेड़ना था, लेकिन मुझे इशारा हो गया, मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। देखें महबूब की शान है, कमाल है, इज़्ज़त है। मैं फिर इब्तिदा में चलता हूँ, नबी की शान सुनना ज़रूरी बात, ताकि सबक है ना, कोई फ़न सिर्फ ये तो नहीं तकरीर करके चले जाएं, नहीं, नबी की शान सुनना भी ज़रूरी, बोलना भी ज़रूरी, समझना भी ज़रूरी। क्यों? क्योंकि गैरतमंद मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है। आज यहूदी अगर सर चढ़ कर रोंद रहे हैं ना,
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کو تول کر بیان کیا گیا، انہوں نے سمجھ لیا ان کے اپنے یوں ہیں۔ اگر صحابہ کی زندگیوں پر جائیں، انہوں نے تولا نہیں، کبھی بھی تول کر نہیں بیان کیا، اس لیے ان کی ہیبت تھی، ان کا رعب تھا، وہ ڈرتے تھے یار نبی کی تعظیم کے اندر اتنا آگے ہیں، یہ تو ان کے پانی کے قطروں کو بھی اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اور پانی تو دور کے بعد نبی کا لعاب ہوتا ہے اس کو بھی جسم پر مل لیتے ہیں، جو نبی کے لعاب سے اتنی وفا کرتے ہیں، نبی کی ذات سے کتنی وفا کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ ایلچی بن کر آئے تھے نا، راوی جو ہیں وہ ایلچی بن کر آئے تھے، سفیر بن کر آئے تھے، انہوں نے بم نہیں دیکھے تھے، وہ اللہ کرے سمجھ جاؤ یار، انہوں نے، میں نے کہا کوئی جو ہے نا وہ میزائل نہیں دیکھے تھے، بڑی طاقت نہیں دیکھی تھی، نبی سے وفا دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یار یہ دیکھو جو نبی کے لعاب کی اتنی قیمت رکھتے ہیں، نبی کی بات کی کتنی قیمت رکھیں گے۔ انہوں نے جا کر ڈرا ہے، اس نے کہا بڑوں بڑوں کے پاس گیا ہوں، کیسر کے پاس، نجاشی کے پاس، بڑوں بڑوں کے پاس، لیکن نہیں، جو غلاموں نے وفا کا سبق یہاں پڑھا ہے کہیں پڑھا ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ سبق تھا کہ دشمن دور ہو کر بھی کانپ اٹھتا تھا، جب یہ سبق بھلایا ہے، دشمن سینے پر چڑھایا ہے، ہم کچھ نہ کریں اور ایک ہی کام کریں کہ انہیں جانا، انہیں مانا۔ تسی پہلے ڈر رہے ہوتے تو اسے جواب خاک دینے نہیں یار عجیب بات ہے، میں نے اتنا کھول کر نبی کی شان بیان کی ہے، آپ ابھی بھی ڈر رہے ہیں، کھول کر بیان کریں یار، یہاں تو کوئی میزائل کوئی نہیں آنا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا اور کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ دوسرے اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں، خوش نصیب محمد فراز، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تیسرے خوش نصیب تشریف لاتے ہیں محمد شہزاد، ماشاءاللہ، حوصلہ افزائی کریں، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، 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 نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اجتماعی دعا نماز کے بعد مسجد کے اندر ہی ہوگی۔ ابھی کھڑے ہو جائیں، درود السلام کا ایک شعر، پھر اس کے بعد اذان، پھر نماز۔